آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ جی ہاں، ہنستا مسکراتا چہرہ، خوبصورت اور پرکشش شخصیت، درمیانہ قد، گھنی داڑھی، چمکدار اور سرمگی آنکھیں، کشادہ پیشانی، آواز صاف و بلند، پرکشش لب و لہجہ لیکن بات کھری و دو ٹوک، خوش اخلاق و ملنسار، متواضع و خاکسار، تکلفات و تصنعات سے خالی، عجب و خود پسندی اور انانیت سے دور۔ یہ مختصر تعارف استاد محترم حضرت مولانا مبین احمد صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کا ہے، جو آج ہی کے دن یعنی 5 فروری 2022 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے تھے۔ مولانا کی پیدائش 1955 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ محمدی استھان سے حاصل کی، جبکہ سند فراغت ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی۔ مولانا نے اپنی پوری زندگی درس و تدریس، امامت و خطابت، دین و علم دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ مختلف جگہوں پر امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے کے علاوہ مدرسہ نور العلوم ہرہرپور میں تدریس کی خدمت انجام دی۔ مدرسہ نور الاسلام کنڈا میں بھی اہتمام کی منصب پر فائز رہے۔ بالآخر اپنے ہی وطن میں اپنے گھر سے قریب دیوان گنج بازار میں ایک ادارہ مدرسہ جنود ربانیہ کی بنیاد ڈالی، اور یہ مدرسہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے علاقے کا ایک عظیم ادارہ بن گیا۔ چند ہی سالوں میں شعبہ پرائمری میں طلبہ کی تعداد 1000 کے قریب پہنچ گئی۔ بے شمار بچوں نے علم دین سے سیرابی حاصل کی اور ایمان و عقیدے کی حفاظت کا بڑا کام انجام پایا۔ کاش یہ سلسلہ اسی آب و تاب کے ساتھ چلتا رہتا، لیکن نہ معلوم کس کی نظر بد لگی کہ یہ سلسلہ کمزور پڑتے پڑتے ختم ہو گیا۔ لیکن حفظ کا جو نظام قائم تھا وہ ماشاء اللہ آپ کے فرزندوں اور مخلص و محنتی اساتذہ کی کوششوں سے بہت جلد ترقی کر کے ایک مثالی نظام بن گیا۔ پرتاپ گڑھ کے مدارس میں اس ادارے کو یہ نمایاں امتیاز حاصل ہو گیا کہ یہاں کے طلبہ تصحیح و تجوید کے ساتھ حسن لہجہ میں بھی امتیازی شان رکھتے ہیں۔ یہ مدرسہ مولانا کا بہت بڑا کارنامہ اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ دین و علم دین سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ حضرت مولانا نے اپنے تمام بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو راستہ انتخاب کیا وہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، اور یہ مولانا کی نیک نیتی اور خلوص ہی کا نتیجہ ہے کہ ماشاء اللہ سب کے سب بہترین حافظ، جید و ماہر فن قاری، باعمل عالم اور گونا گو خصوصیات کے حامل بن کر نکلے اور ترقی کی منزلیں طے کی، جو کہ خود حضرت مولانا کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مدرسے کی تعمیر و توسیع سے حد درجہ دلچسپی تھی۔ مسجد کے کشادہ اور وسیع ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی تعداد جمعے کی نماز کے لیے اسی مسجد میں آتی ہے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت مولانا خطبہ جمعہ سے پہلے اصلاحی وعظ کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ایک طویل مدت تک اس سلسلے کو خود ہی جاری رکھا، لیکن دل کا آپریشن ہونے کے بعد جب ڈاکٹروں نے زیادہ بولنے سے منع کر دیا، تب بھی یہ سلسلہ کسی بھی حال میں موقوف نہیں ہونے دیا۔ کبھی استاد محترم حضرت مولانا آدم صاحب ندوی تو کبھی استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد شعیب صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ بہروپور کو مدعو فرماتے، تو کبھی مولانا عبد الماجد صاحب قاسمی تو کبھی ڈاکٹر اسلم صاحب اس کے لیے آگے بڑھتے، اور کوئی نہ ہوتا تو ہمت کر کے بدرجہ مجبوری خود ہی اس فریضے کو انجام دیتے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند رہتے، کہ خود غالباً اسی احساس و شعور کا نتیجہ تھا کہ خود اپنی اصلاح باطنی اور روحانی پیاس بجھانے کے لیے اعظم گڑھ کی ایک بڑی ہستی حضرت مولانا مختار احمد اصلاحی صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا، اور بہت جلد خلافت سے سرفراز کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ بتاتے چلوں کہ مولانا کے سب سے بڑے فرزند جناب قاری لائق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو حضرت مولانا اصلاحی صاحب نے خلافت سے سرفراز کیا ہے۔ تقریباً 1 ماہ پہلے
حضرت مولانا نے مدرسے کی مسجد میں رمضان المبارک میں خانقاہی نظام بھی قائم کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد مدرسے کی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ عوام سے محبت اور ان کے حال احوال کی خبرگیری مولانا کا خاص وصف تھا۔ مریضوں کی عیادت کرنا اور اپنے اہل تعلق سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً خود آ جانا، یہ آپ کا خاص معمول تھا۔ الغرض اللہ رب العزت نے مولانا مرحوم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا۔ وہ اپنے علاقے کے ایک قابل قدر عظیم داعی و مصلح واعظ و مقرر اور رہبر و رہنما تھے۔ ان کے جانے سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے، ایک شفیق، بزرگ و سرپرست، خاتم قوم و ملت کا سایہ ہم سب کے سروں سے اٹھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائیات کو حسنات میں تبدیل فرما کر درجات کو بلند و بالا فرمائے، آمین۔